بسم الله الرحمن الرحيم. بن حقانی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آج کے عنوان پر خطاب کریں جنگ بدر، جناب ابو بکر بن حقانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير حديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد بعد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال۔ قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجيد والفرقان الحميد اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطیعوا رسول اللہ لعلکم ترحمون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر۔ حمد ثنا تسبیح تعریف اس ذات اقدس کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو خدا قدوس سکتا ہے، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، اس کی ذات ست و نسیان سے پاک ہے۔ جو دل اللہ کا ذکر کرتے وہ زندہ رہتے ہیں، اور جو دل اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیتے وہ مردہ ہو جاتے ہیں۔ سروری زیبا فخر ذات بے ہمتا کے لیے حکمراں ایک وہی باقی تمام بتان آزری۔ تیری عظمتوں کے مقام پر، تیری رحمتوں کے نشان پر میرا دل فدا، میری جان فدا تیری شان جل جلالہ ہو۔ پناہ دے مجھ کو تیرے سوا پناہ نہیں، پناہ دے مجھ کو تیرے سوا پناہ نہیں، تیری رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں۔ درود و سلام محبت وہی کتاب اور حکمت کے مالک پر، وآمنہ کے للن عبداللہ کے لال، شفیع الامم و صاحب الجد الکرم سید محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درود اس پر جس کا تذکرہ لبادت ہے، درود اس پر جس کی زندگی رحمتی رحمت ہے، سلام اس پر جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی کہ جو تو نے محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ نہیں۔ عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملک کی غیر ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں اور آپ پھر ایک مرتبہ سلسلہ وار اس ہفتہ واری جی سی پی کے پروگرام میں جمع ہوئے ہیں، ایک نئے عنوان کے ساتھ اور ایک نئی انداز گفتگو کے ساتھ۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، میرا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے فرعون کی چوٹیوں سے جس دین کا اعلان کیا گیا کہ قل لا الہ الا اللہ تفلحون کی جو صدا لگائی گئی تھی، اس صدا کے ضمن میں اور آپ یہاں جمع ہوئے اس امید کے ساتھ کہ یہ دین میرے اور آپ کی زندگی میں جاری و سائر رہے، میرے اور آپ کے بعد ہماری نسلوں میں یہ دین باقی رہے، اور قیامت تک جتنے لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے رہیں گے وہ لوگ فہم سلف، منہج سلف کی طرف قائم و دائم رہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، جو آج مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ سیرت کے باب کا ایک ایسا عنوان ہے جہاں سے دو چیزوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ فرق کر دیتا ہے، جس کو غزوہ بدر کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں اور یوم الفرقان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔
یعنی حق اور باطل کے درمیان میں ایک ایسا معرکہ، اور ترجیح سے دی گئی کہ اسلام کا وہ پہلا معرکہ ہے جو حق اور باطل کے درمیان میں مکہ کی سرزمین اور مدینے کی سرزمین کے بیچ بیچ ہوا۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیو، یہ غزوہ بدر، جس کو جنگ بدر بھی کہتے ہیں، درحقیقت میں یہ ایک ایسی ٹاپک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ موڑ ہے۔ تھوڑا سا اعتراض یہاں پہ ان لوگوں کو بھی ہوگا کہ تم جب پیس اور ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے، تو پھر یہ دہشت گردی کا نظام تمہارے پاس کیسے آیا؟ تو میرے عزیز اور دوست ساتھیو، سب سے پہلے یہاں مجھے آپ کو ان لوگوں کے شبہات کو دور کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے پہلے ہتھیار نہیں اٹھائے، یا مسلمان اپنی طرف سے پہلے ہتھیار نہیں اٹھائے، جبکہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری تشکیل دے دی گئی، مملکت بنا دی گئی مدینہ منورہ کو، لیکن بار بار یہ سازشیں چلتے رہے مشرکان مکہ کہ ہم جب بھی ہمیں موقع ملے گا تو مدینہ کی زمین کو ہم تہس نہس کر دیں گے۔ کئی حربے چلے گئے، یوں تو سریہ اور غزوات قریب 80 کے قریب ہے۔ سریہ اسے کہا جاتا ہے جس میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہوتے، اس میں اپنی طرف سے نفس نفیس شامل نہیں ہوتے۔ غزوہ اسے کہا جائے گا جس میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نفس نصیب شامل ہوتے ہیں، اس کو غزوہ کہا جائے گا۔ تو میرے عزیز اور دوستو، سریہ ہوئے اور غزوات ہوئے، لیکن یہ جو غزوہ ہے جس کو جنگ بدر کے نام سے یا یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اے لوگو، اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے جس پہ ظلم ہوا ہے، جس پہ غم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، جس سے اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، جس کی معاشرت کو تباہ کر دیا گیا ہے، جس کا جینا حرام کر دیا گیا، اللہ اب انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے رہیں۔ یوم الفرقان حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا ایک سب سے پہلا معرکہ تاریخ کے اوراق میں 2 ہجری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 13 سال مدنی مکے کی زندگی میں اور 10 سال مدنی زندگی کے اندر، 13 سال مسلسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تکلیفات میں، پریشانیوں میں، کرب میں، کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا دن نہیں گیا مکہ کے اندر جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کے پہاڑ نہیں توڑے گئے۔ آپ کے اصحاب کو، آپ کے چاہنے والوں کو، آپ کے ماننے والوں کے، آپ کے جان نثاروں کا جینا حرام کر دیا کہ اتنا تنگ کیا گیا کہ آپ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، پورے معاشی نظام کو چھوڑ کر، تمام کے تمام لوگ ہجرت کر کر مکہ کی اس حسین وادیوں کو چھوڑ کر، اللہ کا گھر بیت اللہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر لوگ یثرب کی سرزمین مدینہ آ گئے۔ یہ تمام حالات جب پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول خود اجازت دی اور آپ کے ساتھ کئی صحابہ کرام مدینہ آ گئے۔ اب رات اور دن پلاننگ ہے اور پروگرامنگ ہے۔ اس درمیان میں 2 ہجری 17 رمضان کی تاریخ ایک عظیم ترین معرکہ، یوں تو 20 رمضان کو فتح مکہ ہے اور 17 رمضان کو جنگ بدر ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو اس کا علم ہونا چاہیے، اس لیے کہ آج دنیا کی ہر کتاب سے وہ لوگ واقف ہیں، دنیا کی ہر میگزین سے واقف ہے۔ اگر بچہ نرسری سے لے کر SSC تک پہنچتا ہے تو اس کے سامنے کیمسٹری، باٹنی، زیولوجی، میتھس، سائنس، سوشل، انگلش، ہندی، اردو، وہ تمام سبجیکٹس وہ ایسے رٹ لیتا ہے سے فٹ سے آپ کے سامنے جواب دینے والا بن جائے۔ لیکن افسوس، جس کا وہ کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کی زندگی کے بارے میں، آپ کے آداب و اطراف کے بارے میں اور آپ کی شریعت کے بارے میں نہیں جانتا۔ افسوس اس بات کا کہ ہے باپ دادا سے مسلمان ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ نبی کی سیرت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، بلکہ وہ دوسروں کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، ان کے بارے میں جس کو کہنا بھی مجھے جو ہے کبھی کبھی بڑا گرا گزرتا ہے کہ وہ لوگ جس کے جسم کا ہر اعضا جھٹکے اور لٹکوں میں رہتا ہے، وہ لوگ جو تمہارے اپنے ٹکڑوں پر ان کی زندگیاں پلتی ہے، ان کی زندگی کے بارے میں آپ جانتے کہ فلاں صاحب ایسے، فلاں صاحب ایسے، فلاں صاحب ایسے ہے، فلاں ایکٹر ایسا ہے، فلاں ایکٹر ایسا ہے۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، افسوس تو یہی بات کا ہے کہ ہم امت مسلمہ ہیں، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے، کہ ہم اپنے رسول کے بارے میں نہیں جانتے، ہم اپنے آقا کے بارے میں نہیں جانتے، بلکہ ان کے بارے میں جانتے ہیں جو لوگ نہ آپ کو زمین پہ فائدہ پہنچا سکتے، نہ آخرت میں نہ فائدہ پہنچا سکتے۔ وہ لوگ زمین پہ بھی آپ کے لیے نقصان کا باعث بن گے اور آخرت میں تو نقصان ہے ہی ہے۔ ان کی زندگی کے بارے میں جانتے آپ، ان ایکٹروں کے بارے میں جانتے آپ، ان فلاسفرز کے بارے میں جانتے آپ، ان لوگوں کے بارے میں جانتے آپ جس کی زندگی کا کوئی
वजूद, कोई नस्बुलैन, कोई एम्स, कोई थीम, कोई गोल उनका है नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी के बारे में कि जिसकी जिंदगी इस जमीन पर भी रहमत और आखिरत में भी उम्मत मुस्लिमा के लिए शिफा का बाइस बनेगी, जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस पे मेरे और आपके तमाम आलम के मुसलमानों के माँ बाप कुर्बान हैं। उस हस्ती खास पर, उस हस्ती खास उनके बारे में मैं और अब क्या जान। आइए, लगभग 40 आदमी और इस 40 आदमी के कमांडर जिम्मेदार अबू सुफियान, लगभग 1000 ऊंट, सजो सामान सजा हुआ और पूरी मक्के की माशियत, इकोनॉमिक पूरा सिस्टम, जो ट्रेड सिस्टम का पूरा लेकर निजाम, अब ये मक्का से निकलकर रोहा तक पहुंचे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 आदमियों को अक्सर लगा रखते पेट्रोलिंग के लिए कि ये जो इंटरनेशनल शारा है, जो इंटरनेशनल रूट से जहां शाम की सिमत और मक्के की सिमत, एक रास्ता मदीने की सिमत आता, 3 हिस्से उस रास्ते की। एक रास्ता मक्के से आके मदीने के रास्ते पे हाल्ट हो जाता, एक रास्ता शाम की तरफ जाता और उसी से एक रास्ता मदीने की तरफ आता। अगर आप मक्के से रास्ते से थोड़ा और नीचे उतर के फिर अगर बाएं जानिब नीचे उतर जाए तो यमन की तरफ जाते। वो एक ऐसी शारा थी जहां आदमी अपने सजो सामान को लेकर शाम के लिए, उर्दून के लिए, मिस्र के लिए उसी रोड से निकलते थे। और इधर मक्के से थोड़ा और आगे बढ़ने का नीचे का हिस्सा जो यमन के लिए, 2 बिजनेस अरब की सरजमीन पे होते थे, एक सरमा में और एक गर्मा में। इसका 2 बिजनेस का 2 का भी जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरे कुरैश में इसका जो है वाक़या अल्लाह ताला बयान करा। अगर आप कुरान का 30 पारे का सूरे तो कुरैश अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको इसमें पूरा जो है उनका खाका मिल जाएगा। तो ये 2 बिजनेस, अब 1000 ऊंटों पर साजो सामान सजा हुआ है और पूरी इकोनॉमिक जो है मुनज़्ज़म सिस्टम जो है उसके साथ है। अब इसका जिम्मेदार अबू सुफियान है और 40 आदमी की जिम्मेदारी में यह काफिला तिजारती निकला। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोहा के मकान पे पहुंचे तक यह काफिला निकल के शाम की तरफ चले गया था। यहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी में 313 तारीख के वक्त में 314 या 316, लेकिन मोतबर जितनी रिवायतें मिलती है उसमें 313 है। तबखार इब्न साद में, तारीख तबरी में, सीरत इब्न शाम में, सीरत रहमत आलम में, आमिना का लाल दुर यतीम, हयात तैयबा, सीरत रहमत आलम, अर्रखुल मखतूम, सफ़ी रहमान मुबारकपुरी की मोतबर ये जो किताब, इनमें यह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 आदमी को लेकर निकले। और ये जो असहाब अल्लाह के रसूल के साथ है, किसके पास ढाल है तो भाला नहीं, अगर तलवार है तो ढाल नहीं, किसके तरकश में तीर है तो कमान नहीं, बेसरो सामान। और 17 रमजान की तारीख का वो हिस्सा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब इकराम को तैयार कर कर अब 313 जिसमें 2 ऊंट, जिसमें 2 घोड़े और 70 ऊंट। 2 घोड़ों में से सबसे पहले जुबैर बिन अवाम एक घोड़े पर सवार है, दूसरे घोड़े पर जो है मिक़दाद बिन अनसित जो है सवार है। ये 2 घोड़े और 60 ऊंट, करीब 313 का काफिला रोहा के मुकाम से निकलकर आप बद्र के मुकाम पे पहुंचे कि अब इसका हमें ताक़ुफ़ करना है, इसे हमें जो है रोकना है। वो जो 1000 ऊंटों के साथ जो सजो सामान सजाकर मक्के की जो माइशत आ रही उसको हमें रोकना है। ये प्लान ये था कि अगर यहां पर इनकी माइशत को कमजोर कर दिया जाएगा तो मक्के वालों की कमर टूट जाएगी, फिर इनकी जुर्रत नहीं हो सकेगी कि मदीने पर हमला कर सके। उससे पहले वाक़या हो चुका था, रजब के महीने में एक मक्के के बाशिंदे का कत्ल हो गया और कुछ लोग पकड़े गए थे। एक हंगामा मैशर मक्का की सरजमीन पे मचा दिया गया। अब वो भी मामला सुलझा नहीं था, अब ये बद्र का वाक़या आ गया। इस दरमियान में अबू सुफियान भी कुछ अपने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लोगों को आगे रखता था कि तुम आगे की खबर लाके मुझे देना। और यहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कबीले शत के लोगों को रखकर यह कहा कि आप लोग जो है उस काफिला कहां आ रहा और कहां ठहरा इसकी मुझे इत्तला देना। ये 2 आदमी निकलकर मदीने के उसकी तैयारी में और आगे बढ़ते। अबू सुफियान इस काफिले को लेकर शाम से वापिस हो रहा तो काफिले को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा के मैं बद्र के करीब या मदीना करीब जाऊं, देखो तो सही कि मुसलमान हमले की तैयारी में है या हमला करने वाले। ये करीब आया, एक कबीले के मुकाम पर रुका,
وہاں سے کچھ آدمیوں سے بات کہا کہ یہاں کو ایک بڑا قافلہ مسلمانوں کا گزرتا ہوا نظر آیا. تو اس نے کہا اللہ کے بندے کچھ تو نہیں ہے, بلکہ 2 آدمی آئے تھے, وہ اس ٹیلی پر بیٹھ کے کچھ کھائے اور وہاں سے نکل کر چلے گئے. ابو سفیان آگے بڑھے, جہاں وہ لوگ اپنے ہونٹوں کو روکے تھے وہاں ہونٹوں کی مینگنیاں پڑی ہوئی تھی. میرے دوست ساتھی, آج ہم بہت ساری چیزوں سے جو ہے یہ اندازہ لگاتے کہ یہ کام ہونے والا, یہ کام ہونے والا ہے, لیکن اس دور میں, اس وقت میں جو سناسار تھے, جو لوگ دور اندیشی سے